قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنی طرف سے اتاری ہوئی شریعت کی روشنی میں فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم آپس کے تمام معاملات، تمہارے لین دین کے معاملات ہوں، آپس کی اختلافات ہوں، یا کوئی شرعی مسئلہ ہو، ان تمام مسائل میں تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آسمان سے نازل شدہ شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا سورہ المائدہ میں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفع اور نقصان کو مقدم رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، شرعی فیصلے کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے متعلق 3 سخت الفاظ بیان فرمائے۔ قریب سورۃ المائدہ کی ملتی جو قریب آیات ہیں، پورے اس موضوع میں اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق جو حکم فرمایا ہے، ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی روشنی میں فیصلہ نہ کرے، یعنی جو معاملے کا ذمہ دار ہے، جس کے پاس معاملہ آیا، قاضی ہے پورے علاقے کا، ریاست کا جج ہے، یا معاملہ اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اس نے کرنا اور اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ظالم، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر اپنی ذاتی ترجیحات کی وجہ سے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانا ہو یا خود کو مالی نقصان ہو رہا ہو اس سے بچنا ہو، یا آگے کسی سخت پارٹی کے خلاف فیصلہ سنانا پڑ جائے، اس سے ڈر اور خوف اور خطرہ ہو یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، کسی بھی صورت میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، فرمایا وہ لوگ ظالم، ایک جگہ ان کے لیے حکم فرمایا وہ ظالم، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کا انجام اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بڑا ہی بھیانک کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب احادیث میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، دوسروں کا حق کھانے والے، اللہ کا حق کھانے والے یا حقوق العباد کے معاملے میں حق کھانے والے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے والے، کسی کی دکان، کسی کے پلاٹ، کسی کے گھر پر، کسی کا بھی حق کھا کر جو ظلم کرتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، بھاری محفل میں اس کو ذلیل کر دیا، تان و تشریح اس کو دی، اس کے ایک لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے، ظلم کی جتنی اقسام، قاضی تھا، جج تھا، آپ نے سنا کسی وجہ سے فیصلہ درست نہیں کی، جانتا بھی تھا حق پر یہ نہیں ہے، پھر بھی
فرمایا یہ لوگ ظالم. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن یہ اٹھیں گے ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کوئی نور روشنی کی کوئی کرن ان کے لیے نہیں ہوتی. یہ اہل ایمان اور منافقین میں فرق کرنے کی علامت ہو. ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. بے شمار اللہ رب العالمین نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں. لوگ قبروں سے اسی حساب سے اٹھیں گے جو ان کے آگے معاملہ ہونا. اہل ایمان نور کے ساتھ اٹھیں، قبروں سے روشنی پھوٹ رہی، آگے میدان حشر کی طرف روشنی کی لاٹوں میں بڑے سکون سے چل رہے ہیں. پھر انہیں عزت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر انہیں باقاعدہ میدان حشر پہنچانے کے لیے سواریاں دی جائیں. عزت و تکریم فرشتوں کی طرف سے پروٹوکول شروع ہے، ابھی ان کا حساب و کتاب شروع نہیں. یہ علامات ہوگی، بشارتیں ہوگی، تمہارا حساب آسان ہونے والا ہے. اور جو منافقین ہیں قبروں سے اٹھیں گے، جو ظالم ہیں قبروں سے اٹھیں گے اندھیرا ہی اندھیرا. اٹھیں گے، دھکے کھا رہے ہیں، گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر آگے چلیں. ان کے اوپر جو ذلت ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ ساری علامات ہوگی. ان بدبختوں کا محاسبہ انتہائی سخت ہونے والا ہے. فرمایا جو ظالم ہے دنیا میں لوگوں کا حق یہ مارتا رہا، لوگوں کے حقوق پہ قابض بن گئے یا کسی طرح لوگوں کے حق کھا کر آ گیا، اس کے لیے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی روشنی نہیں ہو. تو اللہ رب العالمین نے ایک حکم ان کے متعلق یہ فرمایا جو فیصلے شریعت کے مطابق نہیں. اس میں خالی جج اور قاضی نہیں ہے. آپ نے سنا گھر کا نگران، جو گھر کا مسئلہ اس کے پاس آئے، اپنی اولاد میں ناانصافی کرے، خاوند بیوی کے حقوق پورے ادا نہ کرے، بیوی خاوند کے حقوق پورے ادا نہ کرے، اولاد اپنے والدین کی عزت و تکریم اور ان کو حقوق نہ دے، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق، دکان پر سیٹ ہے، دکان پہ ملازم ہیں کام کرنے والے، ان کے حقوق کو غصب کرنا. اس میں خالی جج اور قاضی عدالتیں نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک فرد بھی اس وعید میں آ سکتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، اور جس چیز کی نگرانی اسے سونپی گئی ہے اس کے متعلق اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے. فرمایا جب گھر میں مرد موجود ہے یہ نگران اپنے کام کاج سے، عبادات کے لیے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے، کاروبار کے لیے باہر نکل گیا، مردوں پر ذمہ داری ہے. اب والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اب اس کی بیوی بچوں کی والدہ یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں. فرمایا اب شوہر کے جانے کے بعد اولاد کی تربیت کی ذمہ داری خاتون، اس کے بس میں معاملہ تھا، اختیار میں معاملہ تھا، اتنے ظلم و انصاف کیا یا صحیح تربیت نہیں کی، تربیت کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی ظالموں میں شمار ہو کر ہے. اس سے بھی پوچھا جائے. کسی قسم کا بھی ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا. پھر اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا پھر حکم دیا. پھر بعد میں فرمایا ایک اور وعید، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ فاجر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکلے ہوئے، جن مسلمانوں کے دین پر نہیں.
وہ کسی وقت بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ظالم کہا، فاسق کہا، پھر آگے ایک اور تیسرا حکم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تیسرا حکم یہ فرمایا جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر، اللہ کے دین سے باہر نکلے ہوئے، اب دین کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ کتنا اہم معاملہ ہے یہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ نافذ کرنا، اور ایک معاملہ ہے ریاستی لیول پر باقاعدہ قانون سازی کرنا، آئین سازی کرنا۔ اس میں بھی تمام مسلم ریاستوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابند کیا ہے۔ وہ جب قانون سازی کریں، شرعی حدود اور معاملات، لین دین، حلال اور حرام کے معاملات، جو دفعات وہ طے کریں گے، جو شقیں آئین کی روشنی میں طے کریں گے، بنیاد قرآن و حدیث کی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ آزادی کے وقت وطن امین کی بنیاد میں یہ بات طے کی گئی کہ آئین قرآن و حدیث، دستور قرآن و حدیث، لیکن اس پر اب عمل کس حد تک ہو رہا ہے یہ سب ہم عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ذمہ داروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد یہ جو عہدہ ہے، یہ جو کرسی ہے عدالت کی، جج کی یا قاضی القضات کی، جسے ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، اگر ملک کے اندر غیر شرعی قوانین باقاعدہ منظور کیے جا رہے ہیں اور یہ جناب اپنی تنخواہ لے کر کرسی پر ابھی تک براجمان ہے، دنیا میں تو عیاشی سے زندگی گزار لے گا، مرنے کے بعد اس کا محاسبہ بڑا سخت ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں دین کس قدر سخت احکامات، سخت حکم بیان فرمائے ان ظالموں کے خلاف جو اللہ کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے دین کے مطابق۔ گزشتہ خطبہ بھی ہمارا اسی موضوع پر تھا۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فیصلے احادیث کے واقعات سنائے گئے جن سے ہم سبق سیکھیں، جن سے ہم نصیحتیں سیکھیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا یہ پہلو بھی ہم سامنے رکھیں، اس کا مطالعہ بھی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کامل انسان کے اندر جو تمام خوبیاں ہونی چاہیے، تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ودیت فرما دی تھی، کوئی کمی کوئی نقص نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تبا تعبیر میں آتے ہیں، ان کے صحابہ کے بعد جو مشہور شخصیت گزرے، حکومت خلافت اموی خاندان میں خلافت کا موقع ملا، قریش کے خاندان کے ساتھ تعلق تھا، چند سال خلافت کا موقع ملا، جو انصاف اور عدل قائم کیا، حتیٰ کہ آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا تاریخ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ، عمر ثانی کا لقب ملا، کیونکہ عمر اول کی تو کیا ہی بات، خلیفہ ثانی مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، عمر اول،
جو عدل سے مشہور ہو. تو عمر ثانی کے بارے میں حتیٰ کہ یہ قول تھا اگر چند سال مزید 3 سے 4 سال 3 سال لگ بھگ خلافت کرنے کا موقع ہے. وفات ہوگی سن 101 ہجری میں. مزید 10 سے 15 سال اللہ موقع دیتا. عمر کا جو عدل شروع ہوا تھا یہ عدل ایک مزید لمبے عرصے تک جاری رہتا. بے شمار فتنے جن فتنوں نے سر اٹھایا وہ فتنے بھی دبک جاتے رک جاتے لیکن اللہ کی حکمت اپنی جگہ غالب ہے. وہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ قاضی اور حکمرانوں کے جو مسائل ہیں احکامات ہیں وہاں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول لائے. وہ فرمایا کرتے تھے جو جج بنے قاضی بنے مفتی بنے لوگوں کے فیصلے کرتا فرمایا اس کے اندر 5 چیزوں کا ہونا لازم کا تجربہ قرآن کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ. 5 صفات ایک قاضی کے اندر ہونا لازم. اگر یہ 5 صفات میں سے کسی ایک صفت کی کمی ہے اس کے فیصلوں میں نقص شروع ہو جائے گا. فرمایا یکون فہیما وہ سمجھدار صاحب فراست انسان معاملات فہمی اس کی طبیعت میں. کوئی آدمی یہ دیکھے کہ میں لوگوں کے معاملات میں ویسے ہی سادہ ہوں لوگوں کے معاملات مجھے سمجھ میں نہیں آتے اسے اگر قاضی یا جج بنایا جائے تو منع کر. لازم ہے اس کے لیے سمجھدار ذی شعور ہو صاحب فراست ہو معاملہ فہمی کی صفت اس کے اندر موجود. 2 لڑنے والے آئیں ان کی بات سنے معاملہ فہمی اتنی ہو آگے علم کی روشنی میں حق تک پہنچنے میں اس کو آسان. خود اگر سادہ ہے طبیعت کا لوگوں کی عام باتیں بھی نہیں سمجھتا تو فیصلہ کرنا یہ تو انتہائی عام ذمہ داری ہے. اس کے لیے مزید تجربہ اور عقل چاہیے فراست چاہیے. فرمایا وہ سمجھدار ہو اس کے بعد عفیف ہو. دوسری شرط صفت پاک دامن اپنی بیوی یا اپنی لونڈی باندھی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ اس کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہ ہو. پاک دامن اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا کسی غیر عورت اجنبی عورت کے ساتھ اختلاط تنہائی اختیار کرنے والا نہ ہو. بغیر ضرورت کے کسی غیر خاتون کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرے. کسی اجنبی عورت جو اس کے لیے حرام ہے نکاح کے بغیر اس کے ساتھ بات چیت کرنا تنہائی اختیار کرنا تعلقات قائم رکھنا یہ ساری چیزیں پاک دامنی کے منافی کے خلاف. ایسا آدمی قاضی نہیں بن سکتا. قاضی لوگوں کے فیصلے کرنے والا یہ اس کا مطلب ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے شریعت میں یہ چیز نافذ فرمائی. کوئی بھی قاضی کوئی بھی جج اپنا ذاتی فیصلہ نہیں سناتا. قاضی جج مفتی اس کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں کا جو مسئلہ میرے پاس آیا ہے اس کا حل قرآن و حدیث میں اللہ کی شریعت میں یہ موجود ہے. اب آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. قاضی اور عالم اور مفتی وہ چیزیں نکال کے ان کو بتاتا ہے آپ کے مسئلے کا حل یہاں موجود ہے. کبھی بھی اس کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا. فرمایا وہ پاک دامن. پھر پاک دامنی ایسی صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین انسان کے اندر ایک فراست دیتا ہے علم دیتا ہے نور دیتا ہے. پاک دامنی ایک صفت ایسی روب دیتا ہے وقار سنجیدگی متانت یہ ساری خوبیاں پاک دامن لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. جو پاک دامن نہیں بدکار ہے
یا عورتوں سے خام خام میں تعلق قائم کرنے اس کو مزہ آتا ہے، بات چیت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، وقار سنجیدگی چھین لیتا ہے، وہ بڑا پن اس کے پاس رہتا ہی نہیں، وہ کیسے لوگوں کے فیصلے کرے گا۔ بنیادی صفت پاک دامنی سے جو معلوم، اس پاک دامنی میں اللہ کے فرائض کی پابندی بھی آ گئی، بڑے گناہوں سے بچنا بھی آ گیا۔ عفیف میں ساری چیزیں، اللہ کے فرائض کا پابند، بڑے گناہوں سے بچنے والا، چھوٹے گناہوں کا عادی نہ۔ یہ کوئی آسان سیٹ نہیں، یہ عہدہ کوئی آسان نہیں۔ فرمایا عفیف، سلیم، سخت ہو، کسی سے ڈرنے والا نہ کسی کی ملامت سے ڈرے، نہ یہ دیکھے جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ بڑا آدمی ہے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا اس میں لالچ ہو پھر بعد میں یہ مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ نہیں، سخت آدمیوں کو اس معاملات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نہیں ڈرتا۔ اور یہ بھی نہ دیکھے، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے فیصلہ جس آدمی کے خلاف جا رہا ہے وہ ویسے بھی فقیر ہے، اس معاملے کو چھوڑے، اس پہ ترس کھا کے وہ فقیر کے حق میں فیصلہ دے دے، حالانکہ فیصلہ جو اس کا خصم تھا، جو مد مقابل تھا، دوسرا مدعی تھا، خصم تھا، وہ مالدار تھا لیکن حقدار تھا، فیصلہ حقدار کے بارے میں کرے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے مالدار، سخت ہو، نرمی اگر آ گئی وہ کیا فیصلے کرے گا؟ رکھ رکھاؤ، لحاظ و مروت اللہ کی شریعت بیان کرنے میں انسان کو نہیں ہونے چاہیے۔ ذاتی معاملات میں، ذاتی حقوق میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، بات چیت میں لحاظ و مروت ادب ہوتا ہے۔ اللہ کی شریعت سنانے میں لحاظ و مروت، بات کرنے میں حکمت اپنی جگہ، لیکن سیدھی بات کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے بھی دیا ہے۔ فرمایا سخت۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد کیس آیا یمن کے علاقے سے، ایک نوجوان لڑکے کو قبیلوں آپس میں تکرار تھا، دشمنی تھی، مخالف قبیلے کے 6 آدمیوں نے پکڑ کے قتل کیا۔ قتل کرنے والا ایک تھا، تلوار چلانے والا، پیچھے اس کے بھاگنے والے سب تھے، پکڑنے والے ایک یا 2 تھے۔ اعتراف ہوا، گواہیاں، ثبوت، ساری چیزیں سامنے آ گئی، 6 کے 6 مجرم سامنے آئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ یہ واقعہ لائے ہیں صحیح بخاری، انہی ابواب میں، کتاب الحدود میں۔ حکم یہ دیا کہ سب کو قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر۔ باقی 6 لوگوں کے جو رشتہ دار تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، امیر المومنین کے خلاف۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، عجیب فیصلہ کیا ہے، مقتول ایک ہے، کھنجر یا تلوار چلانے والا ایک ہے، اور 6 کے 6 کو قتل کرنے کا حکم امیر صاحب نے صادر فرما دیا۔ علماء اور انبیاء تک بھی لوگوں نے ان کے خلاف پیٹھ پیچھے باتیں کی۔ انسان اللہ سے ڈرے، بس لوگوں سے نہ ڈرے۔ یہ الفاظ پہنچے امیر المومنین کے پاس، آپ کے ساتھیوں نے پہنچا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین مقتول ایک ہے اور آپ نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اس لیے کہ 6 کے 6 اس کے قتل میں شریک تھے۔ یہ تو 6 کی بات کر رہے ہیں۔ لو ان اہل صنعاء اجتمعوا فی قتلھا لامرتهم بالقتل، اگر یمن کا یہ جو شہر ہے صنعاء، پورے شہر کے سب لوگ اگر اس نوجوان کے قتل میں شامل ہوتے، میں پورے شہر کے ان درندوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیتا۔ یہ تو 6، یہ سختی ہونی چاہیے۔ یہ تو 6، اگر پورا شہر ہوتا اس کے قتل میں ملوث شریک، میں سب کو قتل کروانے کا حکم دے دیتا۔ سب تو ڈرے نہیں کسی سے، حق وہ بیان کرے، کسی اپنے کے خلاف فیصلہ جائے سنائے،
انس بن نضر صحیح بخاری میں ان کا واقعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بڑے برگزیدہ صحابہ کرام، عبادت گزار اور نبی علیہ السلام کے محبوب قریبی صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ انس بن مالک کے چچا ہیں، ان کا بھی نام انس بن نضر۔ ان کی ہمشیرہ کا جھگڑا ہو گیا ایک اور خاتون کے ساتھ، ان کی ہمشیرہ ربیع نے اس خاتون کا دانت توڑ دیا۔ دوسری خاتون کے رشتہ دار آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم قصاص لیں گے۔ انس بن نضر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انس آپ کی بہن نے خاتون کا دانت توڑا ہے، اس کے رشتہ دار قصاص کا مطالبہ کرو، یعنی کہ بدلے میں آپ کی بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ والجروح القصاص، قرآن میں واضح اصول، قتل میں بھی قصاص ہے، زخموں میں بھی قصاص ہے، اعضاء توڑ دیے جائیں اس میں بھی اللہ نے قصاص رکھا ہے۔ ہاں سامنے والے قصاص کے بجائے دیت بھی راضی میں معاف کر دے اپنے اختیار، لیکن ان کا مطالبہ قصاص کا۔ انس بن نضر نے کہا اللہ کے رسول کیا میری بہن ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ کتنے شہید ہیں، برگزیدہ عبادت گزار اور جنگوں میں بڑی بہادری سے لڑنے والے صحابی۔ جب یہ الفاظ گئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا انس کتاب اللہ القصاص، آپ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے قصاص کا، قصاص کے طور پہ اس پر عمل کیا جائے، یہ سختی مطلوب ہے۔ کوئی قاضی ہو، جج ہو، گھر کا بڑا ہو، نگران ہو، معاملے کا بڑا ہو، جس کے ہاتھ میں معاملہ ہے درست فیصلہ کرو۔ انس بن نضر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق تھا، فرمایا ہے اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں واللہ لا تکسر سن الربیع، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے۔ جذبات ہیں، یہ کیا جذبات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار قطعاً نہیں تھا، رب العالمین کی ذات میں ایک امید تھی، تعلق تھا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے نہیں، جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ سے اسی طرح حجت کر کے مانگتے ہیں۔ پہلے ہم جب پریشان ہوں مسائل میں، کوئی دعا الہا آبزاری کے ساتھ مانگے، اپنا تعلق پہلے رب العالمین کے ساتھ دیکھیں، ہمارے فرائض کیسے چل رہے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ہم خود کس قدر محفوظ ہیں، دور ہیں، ہم چھوٹے بڑے گناہوں سے کس قدر دور ہیں، حلال و حرام میں کس قدر فرق رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، پھر رب کے ساتھ آہداری کریں، الہا کریں، حجت بھی کریں۔ انس بن نضر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار نہیں تھا، یہ جو تعلق تھا رب کے ساتھ، اس تعلق کی بنیاد پر یہ بات رکھیں اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ شام کے وقت لوگ آئے فیصلے کی اگلی سنوائی کے لیے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے قصاص کے بجائے ہم دیت لیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس بچی کا بھی، اس خاتون کا بھی دانت توڑا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاموش ہو کر انس بن نضر کے الفاظ پر سوچ رہے ہیں، کیا تعلق تھا رب العالمین کے ساتھ۔ فرمایا ان من عباد اللہ، فرمایا زمین پر اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اگر اللہ کی قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ایسے بلو لوگ پریشان ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بڑی جلد بازی ہم کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سختی دیکھیں، فرمایا انس یہ اللہ کی شریعت ہے، فیصلہ اسی طرح نافذ ہونا۔ تو ہمارے سامنے اس طرح بے شمار مثالیں آتی ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو صفات بیان فرمائی، سمجھدار صاحب فراست ہو، پاک دامن ہو، سخت ہو، فرمایا خود عالم بھی ہو، چوتھی صفت عالم بھی ہو، قرآن حدیث کے بنیادی معاملات سے واقف ہو، حلال و حرام کے شرعی اصول سے واقف ہو، شریعت نے کس معاملے میں کس کو کتنا حق دیا ہے اس سے واقف ہو، جبھی تو وہ قاضی بنے گا۔ بن جائے قاضی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، بنیادی احادیث کا علم نہیں، جیسے عوام ہوتے ہیں اوپر ذمہ دار بھی ویسے ہی مسلط ہوتے ہیں۔ ہماری جیسی حالت اللہ کے دین سے دور ہے۔ اس بدر حمید کی عدالتوں میں جج حضرات کی حالت ہے، عقیدہ توحید کا بنیادی چیز کا ہی پتہ نہیں، آگے کیا وہ عالم ہوگا کہ اگر ذمہ داری بن جائے سب سے پہلے کسی مردے کی قبر پہ جا کے وہ چادر چڑھا کے آئے گا اپنے شرک کا اعلان کرتا ہوا کہ پھر جج کی قاضی کی سیٹ پہ بیٹھ جائے۔ یہ عذاب ہے ہم سب کے اوپر مسلط، جس کی وجہ ہم سب عوام خود ہیں، دین سے ہم دور ہیں، حکمرانوں تک ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہیں۔ اسمبلیوں میں آگے پوری عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے موقع ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا، قل هو اللہ احد پڑھنے کا، وہ سورت چھوٹی سی سورت بھی پڑھ نہیں پا رہا، بدبخت۔ یہ کوئی آسان چیز ہے؟ یہ کوئی ہلکی ذمہ داری ہے؟ پھر قاضی کی کلین شیف باشرہ بھی نہیں ہے، نمازوں کا پتہ نہیں، فرائض کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک پر رحم فرمائے، ذمہ دار عہدیدار دیندار ہمیں عطا فرمائے تاکہ اس ملک پہ بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ فرمائے خدا عالم ہو، چوتھی صفت یہ ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے سؤولاً عن العلم، علماء کے سامنے کبھی کبھار نئے مسائل آ جاتے ہیں، اجتہادی مسائل آ جاتے ہیں، جتنا علم ہو اس کے باوجود نت نئے مسائل میں وہ درمیان میں مذبذب ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کا فیصلہ کیا کیا جائے، وہاں رک جائے، باقی علماء سے مشورہ کریں، رابطہ کریں۔ زیادہ تر علماء دلائل سے جو معاملہ بتائیں قرآن حدیث کی روشنی میں مطمئن ہو جائے پھر فیصلہ کریں۔ یعنی جس میں یہ بات آ گئی جلد بازی نہ کریں، فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا فیصلے کو مؤخر کر دیں۔ علماء سے تعلق اور علماء سے پوچھنے والا پوچھتا رہے ان سے، اگر یہ معاملات ہیں۔ یہ پانچ صفات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بیان فرمائی جو ایک قاضی کے اندر ہونی چاہیے۔ لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو سامنے رکھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود، ان ابا سفیان رجل مسیح، میرا خاوند ابو سفیان یہ ہاتھ روکنے والا ہے، اس کی طبیعت میں کچھ ہاتھ روکنے کی عادت، گھر میں خرچہ کچھ کم دیتا ہے، ضرورت کے مطابق دیتا نہیں، امانت کے طور پہ اس کے پیسے یا مال وہ گھر میں موجود ہوتا ہے۔ کیا جب ضرورت پڑے مجھے بنیادی جائز ضروریات میرے بچوں کو، کیا اس کے پیسوں میں سے اس کے مال میں سے کچھ میں لے سکتی ہوں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کے ساتھ محبت اور ہاتھ روکنے کی عادت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف تھے۔ انسان نے کچھ لوگوں کی فطرت میں چیزیں ہوتی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہاں خودی ما یکفی کی و ولد کی بالمال، فرمایا
اس کے بعد اگر گھر میں ضرورت پڑ جائے تو ضرورت کے حساب سے زیادہ اسراف نہیں، اس کا مال ضائع کرنے کی نیت سے نہیں، فضول خرچی نہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا مال تم دے سکتی ہے۔ یہ فیصلہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند کے رضی اللہ عنہ، جن کے گھروں میں بھی اگر اولاد میں کوئی کمی بیشی ہے تو گھر کے نگران پر لازم ہے کہ برابری کرے، نہیں تو خاتون پر یہ لازم ہے کہ کسی بڑے یا کسی عالم یا کسی اس انداز میں کسی ذمہ دار کے پاس جائے کہ خاوند کی عزت نفس بھی محفوظ رہے، اس کو اور اس کے بچوں کا حق بھی مکمل مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ بھی کیا، سخت فیصلہ تھا، بظاہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھا، لیکن فیصلہ سنا دیا۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور منصف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی، گھروں میں بھی، کاروبار میں یا لین دین میں، دوستوں کی محفل میں، سفر میں، عبادات میں، مساجد میں، کہیں بھی اس طرح کے معاملات آ جائے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھیں، ذاتی ترجیحات کی بنا پر کسی شرعی فیصلے کو مؤخر نہ کریں۔ اس سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔